کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی یا پھر اتنی بڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بات ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، مجھے میری امت کا سب سے بدترین، سب سے برا اور سب سے زیادہ گناہگار شخص دکھایا جائے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے وحی آتی ہے کہ اے عیسیٰ، نماز فجر کے بعد تم ایک جگہ جا کر بیٹھ جانا۔ اس جگہ پہ جب بیٹھنا، تمہاری نظروں کے سامنے سے سب سے پہلے جو شخص گزرے وہ تمہاری امت کا سب سے زیادہ بدترین، گناہگار اور برا شخص ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وحی کے مطابق جا کر اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھائے ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور جنگل کی طرف چلا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ بتاؤ، یہ میری امت کا سب سے برا شخص ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دوبارہ ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا، اے پروردگار عالم، اب مجھے میری امت کا سب سے بہترین شخص دکھا دیا جائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آتی ہے کہ شام کے وقت اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جانا، اور آپ کی نظروں کے سامنے سے سب سے آخر میں جو شخص گزرے وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین شخص ہوگا اور اللہ کا قریبی بندہ ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ آپ کی نظروں کے سامنے سے لوگ گزرتے چلے جاتے ہیں، گزرتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے کیا ہیں کہ وہی شخص جو آپ کی نظروں کے سامنے سے صبح اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا کر گزرا تھا، وہی شخص اپنے سر کے اوپر لکڑی کا ایک گٹھا رکھے ہوئے ہے اور اس کا بچہ جو اس کے ساتھ میں تھا اپنے باپ کی انگلی پکڑتے ہوئے گزرا چلا جا رہا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے چین ہونے لگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوب انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ اس شخص کے گزرنے کے بعد وہاں سے کوئی نہیں گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رات تک بیٹھے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں نے دعا کی تھی کہ مالک مجھے میری امت کا سب سے بدترین شخص دکھایا جائے۔ پروردگار عالم، تیری رحمت ہوئی، تو نے مجھے دکھایا۔ پھر مالک میں نے تیری بارگاہ میں دوبارہ عرض کیا کہ مجھے میری امت کا بہترین شخص دکھایا جائے۔ مالک یہ کیا؟ یہ تو وہی شخص جو بدترین بن کر گزرا تھا، تو یہ بہترین کیسے بن گیا؟ اور میری نظروں کے سامنے سے اخیر میں تو یہی گزرا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے وحی آتی ہے کہ یہ بات جا کر اسی شخص سے پوچھ لو کہ اس نے بدترین سے بہترین کا سفر کیسے کیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو تلاش کرنے لگے اور جب اس شخص کے پاس پہنچ گئے تو اس سے کہنے لگے اور اس کو ساری باتیں بتائیں۔ تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ جوڑے اور کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے نہیں پتا کہ یہ ماجرا میرے ساتھ کیسے ہوا، مگر میں تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت مجھے بدترین سے بہترین بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ یاد کرو کہ جنگل میں تمہارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جیسے اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہو؟ وہ شخص عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، جب میں جنگل میں لکڑیاں چن رہا تھا تو میں رو رہا تھا اور مجھے اپنے کیے ہوئے سارے گناہوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ تب میرا بیٹا مجھے روتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ میں نے اپنے اس معصوم بچے سے کہا کہ اے بیٹا، تیرا باپ بہت زیادہ گناہگار ہے، بہت بڑا گناہگار ہے، بہت برا شخص ہے۔ پتہ نہیں اللہ رب العزت
تیرے باپ کے گناہ معاف کرے گا بھی یا نہیں، پتہ نہیں اس کو کون سی سزا ملے گی۔ تب میرا معصوم بچہ اپنی معصوم زبان میں مجھ سے سوال کرتا ہے کہ اے میرے بابا، کیا آپ کے گناہ اس جنگل میں جتنے پیڑ ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں؟ تو وہ باپ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں نے روتے ہوئے کہا ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہ ان پیڑوں سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر میرا بیٹا بڑی معصومیت سے مجھ سے سوال کرتا ہے کہ اے بابا، کیا آپ کے گناہ ان پیڑوں پر جتنے پتے ہیں ان سے بھی زیادہ بڑے ہیں، ان سے بھی زیادہ تعداد میں ہیں؟ میں نے روتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہ ان پتوں، ان درختوں سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر میرا بیٹا بڑی معصومیت سے مجھ سے سوال کرتا ہے اے بابا، کیا آپ کے گناہ جو یہ زمین ہے، کیا اس زمین سے بھی زیادہ بڑے ہیں؟ میں روتے ہوئے اپنے بیٹے سے پھر کہتا ہوں ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہ اس زمین سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ پھر میرے بچے کی نگاہ اس پاس والے پہاڑ پہ جاتی ہے جو پہاڑ بنے ہوئے تھے آس پاس جنگل کے، تو میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کیا بابا جان، آپ کے گناہ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں؟ تو میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ پھر میرا بیٹا بڑی معصومیت کے ساتھ مجھ سے کہتا ہے اے میرے بابا، کیا آپ کے گناہ اس آسمان سے بھی زیادہ بڑے ہیں؟ یہ تو اتنا بڑا ہے، یہ تو پوری دنیا میں ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کہ ہاں میرے بیٹے، تیرے باپ کے گناہ اس آسمان سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ اب میں رونے لگا زاروں قطار۔ پھر میرا بیٹا میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے بابا، میں نے سنا تھا کہ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہوتی ہے، کیا آپ کے گناہ اس کی رحمت سے بھی زیادہ بڑے ہیں؟ اب وہ باپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، میں زاروں قطار رونے لگا، میں گر گیا جنگل میں، مجھے ہوش نہ رہا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں نہیں بیٹا، اس کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اس کی رحمت نے نہ جانے کتنے گناہ گاروں کو چھپا رکھا ہے، اپنی کاشانہ رحمت میں جانے کتنے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ تو بابا جان مجھے بتائیے، کیا آپ کے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ بڑے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں اپنے بیٹے سے نہیں میرے بیٹے، تیرے باپ کے گناہ جتنے بھی بڑے ہو جائیں، اس زمین سے زیادہ، ان پیڑوں سے زیادہ، ان پتوں سے زیادہ، اس آسمان سے بھی زیادہ، مگر اس کی رحمت سے زیادہ بڑے نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو میری یہ بات پسند آ گئی ہو تو اللہ نے مجھے بدترین سے بہترین بنا دیا۔ اب میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے؟ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی، یا پھر اتنی بڑی ہے؟ اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اس کی رحمت ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑی ہے، بالا تر ہے۔ اس کی رحمت جب گناہ گاروں پر آتی ہے تو بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ بس اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اصرار کر کے شرمندہ ہوتے رہیں، نادم ہوتے رہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں نیک اجر عطا کرے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو ایک اچھا موٹیویشن ملا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔